السلام علیکم ناظرین، زیر بحث میں خوش آمدید۔ جو دعا کی مرض بڑھتا ہی گیا۔ یہ کرائسس جو کہ 19 اپریل کو شروع ہوا تھا، اس وقت جب کہ ISI کے سربراہ کو تصویر 8 گھنٹے تک جیو ٹیلی ویژن پہ دکھایا گیا کہ ان پر یہ الزام لگایا گیا کہ وہ حامد میر پر قاتلانہ حملے کے ذمہ دار ہیں۔ اس کے بعد جو بحران ہوا وہ پیچیدگی اختیار کرتا گیا۔ سب سے پہلے تو خیال یہ تھا کہ اس فروغ داشت پہ میڈیا گروپ کوئی معذرت کرے گا، لیکن جیسے کہتے ہیں بعد از خرابی بسیار، معذرت تو کی گئی لیکن وہ بہت ناکافی اور بہت لیٹ ثابت ہوئی، اور وہ معذرت بھی ایسی تھی کہ وہ خاصی مشروط تھی۔ اور دوسری طرف کیبل آپریٹرز کے ذریعے یہ چینل مکمل طور پہ تو نہیں لیکن جزوی طور پر بند رہا۔ دوسرا بحران پیمرا کا پیدا ہوا، جس میں جو پرائیویٹ ارکان ہیں انہوں نے تو چینل کو آف ایئر کر دیا، لیکن جو سرکاری ارکان ہیں وہ جو ISI کی کمپلینٹ تھی اس کو سننے سے قاصر رہے۔ اب حکومت نے بڑی عجلت میں ایکٹنگ چیئرمین لگایا ہے، وہ بھی متنازع باننے ایک پولیس افسر ہیں راٹھور صاحب، ان کو لگوایا، پرویز راٹھور صاحب کو۔ انہوں نے فیصلہ دیا کہ جی 15 دن چینل بند رہے گا اور 1 کروڑ روپے جرمانہ کیا۔ اس سزا کو بھی ناکافی سمجھا گیا، اگرچہ جیو کا اصرار ہے کہ ان کا اربوں روپے کا نقصان ہو گیا، لیکن موجودہ صورتحال میں جو ایک بہت ہی پیچیدہ بات سامنے آئی وہ یہ تھی کہ جس دن سزا دی گئی ہے اس سے 1 روز قبل جیو نے 50 ارب کا نوٹس دے دیا ISI کو کہ ہتک عزت کا، کہ انہوں نے ان کو غدار کہا ہے۔ اب عجیب قسم کی صورتحال ہے، ہم نے دیکھا ہے اکثر کہ جو میڈیا گروپس ہیں ان کی حکومتوں سے تو لڑائی آتی رہتی ہے، اسٹیٹ کے ساتھ بھی رہتی ہے، لیکن حکومت اور ڈیپ اسٹیٹ سے یہ لڑائی کا پاکستان میں شاید منفرد مثال ہے، اور اس کے بڑے خطرناک نتائج جو ہیں وہ برآمد ہو رہے ہیں۔ میڈیا گروپ جو ہیں وہ بھی ایک قسم کی پولرائزیشن ہو چکی ہے، زیادہ تر میڈیا گروپس جو ہیں وہ جیو کی مخالفت کر رہے ہیں، اور صحافیوں میں بھی یونٹی جو ہے اس ضمن میں نہیں پائی جاتی۔ اس کے اوپر بات کریں گے ہم۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب جو ہیں تحریک انصاف کے سربراہ، گزشتہ روز ان کا جلسہ ہوا سیالکوٹ میں، بڑا کامیاب جلسہ تھا۔ انہوں نے بھی تابڑ توڑ حملے کیے جیو کے سربراہ شفیع الرحمان پر، اور حکومت کی طرف ان کی توپوں کا رخ اب اتنا کھل گیا کہ اب لگتا ہے کہ وہ 4 حکومتی کاؤنٹنگ سے زیادہ دھرنے کے علاوہ جلسے بھی شروع ہو گئے ہیں۔ بہاولپور میں ان کا 22 جون کو جلسہ ہے۔ اب یہ عمران خان صاحب کیا کو مڈ ٹرم الیکشن چاہتے ہیں یا محض 4 حلقوں تک محدود رہنا چاہتے ہیں؟ اور انہوں نے اپنے آپ کا اس بات میں تو لوہا منوا لیا ہے کہ وہ لوگ بھی اکٹھے کر سکتے ہیں، وہ ممی ڈیڈی برگر کراؤڈ جس کو کہتے ہیں اس کو بھی دھوپوں اور گرمی میں لا سکتے ہیں، اور ان کے عزائم جو ہیں وہ پارلیمنٹ سے باہر بھی ہیں اور پارلیمنٹ کے بھی اندر بھی ہیں، اور وہ بطور ایک حقیقی اپوزیشن کے سامنے آئے ہیں۔ اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سی کے سربراہ اور معروف صحافی و تجزیہ نگار جناب مجیب الرحمان شامی صاحب، پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں شمس الرحمان صاحب، یہ پیمرا کے نجی رکن ہیں اور یہ ہم سے بات کریں گے جو میڈیا کے مسائل ہیں اس میں، اور اسلام آباد میں ہمارے ساتھ تحریک انصاف کی خاتون رہنما محترمہ فوزیہ قصوری موجود ہیں۔ السلام علیکم جی۔ ناظرین، ہم ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، اس کے بعد آپ سے دوبارہ بات ہوگی۔ ناظرین ویلکم بیک، اور اس کے ساتھ ہی میں ویلکم کہنا چاہتا ہوں زعیم قادری صاحب کو، PMLN کے رہنما، ابھی تشریف لائے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ میرا پہلا سوال مجیب الرحمان شامی صاحب سے ہی ہے کہ شامی صاحب یہ معاملہ جو ہے بگڑتا ہی جا رہا ہے، اور اب ایک نئی ٹوسٹ یہ آئی ہے کہ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف جو ہیں انہوں نے اس سزا کو ناکافی قرار دیا ہے۔ ایک طرف تاثر یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ میڈیا گروپ کی پشمنائی کر رہی ہے،
دوسری طرف وزارت دفاع کچھ اور بات کر رہی ہے. تو یہ حکومت کی جو گو بگو کی پالیسی ہے اس نے اس کرائسس کو ریزالو کرنے کی بجائے زیادہ ڈیپ نہیں کر دیا؟ آپ نے وہ لطیفہ سنا ہے نا کہ وہ ایک گاڑی جا رہی تھی پشاور، تو غلطی سے جو کراچی جانے والے چند سکھ تھے وہ بھی چڑھ گئے اس کے اوپر. تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے پوچھا اوپر والوں سے کہ بھئی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ان کا ہم تو پشاور جا رہے ہیں. ان کا تو آپ کراچی جا رہے ہیں. ان کا کمال ہے سائنس کی ترقی. اوپر والے جو ہیں پشاور جا رہے ہیں اور نیچے والے جو ہے کراچی جا رہے ہیں. تو اسی طرح حکومت کا معاملہ ہے. اس کو اوپر والے جو ہیں وہ پشاور جا رہے ہیں اور نیچے والے جو ہیں وہ کراچی جا رہے ہیں. ایک ہی ڈبے میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے نزدیک کوئی از دیر اے میتھڈ ان دس میڈنس؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اس لیے کہ جو حکومت کا ان ایکشن ہے نا، پہلے تو اس نے اس معاملے کو بہت الجھایا ہے. جب یہ شکایت پیدا ہوئی ہے، اگر بر وقت اس میں مداخلت کر لی جاتی تو اس کو فوری طور پر یعنی اس کا ازالہ کیا جا سکتا تھا. اور جو افواج پاکستان کے ترجمان ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے ایک ایک دروازے پر دستک دی اور وزارت اطلاعات کو بھی یہ کہا کہ اس کو روکا جائے، پیمرا کو کہا اس کو روکا جائے، لیکن کسی نے بر وقت کارروائی نہیں کی. اور وہ جو نذیر الاسلام صاحب کی تصویر دکھائی جا رہی تھی اس کو روکا نہیں. اور اس کے بعد جب شکایت گئی ہے تو فوری طور پر اس کی سماعت نہیں ہوئی اور فیصلہ نہیں ہوا. اب آپ اس کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ پھر چیزیں الجھتی چلی جا رہی ہیں. اور اب جو فیصلہ ہوا ہے، غیر سرکاری ارکان نے پہلے اکٹھے ہو کر ایک فیصلہ کیا، اب سرکاری ارکان نے اکٹھے ہو کر فیصلہ کیا. جو ہمارے چیئرمین تھے پیمرا کے شیخ چودھری رشید صاحب، شیخ رشید صاحب نہیں، چودھری رشید صاحب، وہ ان کے پاس ہائی کورٹ کا کچھ اسٹے بھی موجود ہے. یعنی وہ اپنے چیئرمین شپ سے الگ نہیں ہوئے ابھی تک، اور قائم مقام چیئرمین مقرر کر کے حکومت نے فیصلہ صادر کر دیا ہے. اب جس کو نہ حکومت مان رہی نہ وزارت دفاع کہتی ہے، یہ بھی ناکافی ہے. اور میرے خیال جیو کا بھی موقف یہی ہوگا کہ بہت زیادہ ہے یہ، اور دونوں میرا خیال عدالت میں جائیں گے. جی محترمہ فوزیہ قصوری سے پوچھنا چاہتا ہوں میں. محترمہ یہ عمران خان صاحب کل خوب برسے ہیں سیالکوٹ کے جلسے میں، میر شفیع الرحمان صاحب پہ بھی اور جیو پہ بھی. اور یہ بھی ایک منفرد بات ہے کہ ایک اتنے بڑا جو پاکستان کا یقیناً سب سے بڑا میڈیا گروپ ہے، اس کے خلاف ایک سیاستدان کی ناراضگی کوئی ذرا حد سے زیادہ تجاوز نہیں کر گئی؟ بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام پہ بلایا. دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے، ہم نے ہمیشہ فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن، میڈیا کی آزادی، عدلیہ کی آزادی، ان تمام چیزیں جو کہ ایک مہذب اور ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ کا حصہ ہوتی ہیں اور ہونی چاہیے، ہم نے ہمیشہ ان کے لیے پرزور آواز اٹھائی. اور ہم نے اس کے لیے بہت لمبی 17-18 سال سے سٹرگل کر رہے ہیں. اب یہ جو جیو کا معاملہ ہے نظامی صاحب، آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، میں ایگری کرتی ہوں کہ بہت بڑا میڈیا ہاؤس ہے. بٹ دا پوائنٹ از کہ آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ کے ملک کے اندر ادارے کمزور ہوتے ہیں، جب آپ کے یہاں انسٹیٹیوشن بلڈنگ نہیں ہوتی ہے، تھنگز ڈو گو آؤٹ آف ہینڈ. آپ کہیں پر بھی میڈیا کی فریڈم کو اگر دیکھیں، آپ یو کے اندر دیکھیے ان کے لاز ہیں جو ریگولیٹ کرتے ہیں میڈیا کی آزادی کو. آزادی ہے بٹ وہاں بھی یہ اجازت نہیں ہوتی ہے کہ جی نہیں، جو آپ تو اب ان پرنٹ کو میڈیا بلیک اونرز ہیں. میلر کہہ دیا نا آپ نے تو بلیک میلر بنا دیا ان کو. دیکھیے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ دیکھیں کس قسم سے انہوں نے ایک منوپلائز کیا یہاں پر پاکستان کے اندر، جس طریقے سے وہ اپنے کوکنگ میکرز یہ چینل سمجھنے لگے، میڈیا بھی، پرنٹ بھی ان کے ہاتھ میں، الیکٹرانک بھی ان کے ہاتھ کے اندر. ایک ذمہ واری اور رسپانسبلٹی کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. اور سب سے بڑا جو آئسنگ آن دا کیک تھی، جس کو ہم کہتے ہیں سونے پہ سہاگا، دیکھیں نظامی صاحب، پاکستان کا ایک ادارہ ہے، وہ ہماری فوج ہے، وہ ہماری ایجنسیز ہیں، ہمارے ملک کی ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ پرفیکٹ ہیں، مے بی ان کے اندر بھی بہت گنجائش ہے امپروومنٹ کی، مگر وہ ادارے ہیں جو پاکستان کی فلاح کے لیے. آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ باہر سے پیسے آ رہے ہیں ان کو، آپ بھی عدالت میں جائیں اور یہ الزام ثابت کریں کہ وہ بیرونی امداد لے رہے ہیں، جو آپ نے فوج کا ذکر کیا اس حوالے سے. بے شک آپ صحیح کہہ رہے ہیں، and I'm sure that there may be a time کہ جب اگر یہ بات کہی ہے خان صاحب نے تو ان کے پاس ضرور اس کا کوئی پروف ہوگا، وہ آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں. میں آپ کو صرف یہ کہہ سکتی ہوں کہ جیو نے جس غیر ذمہ واری کا ثبوت دیا ہے،
جتنی ماشاءاللہ کنفیوزڈ حکومت کی طرف سے ریاکشن رہا ان تمام چیزوں کا, اس کی وجہ سے یہ حالات خراب ہوتے گئے. پرابلمز جو تھے وہ ایشو کمپاؤنڈ ہوتا رہا, یہاں تک کہ پھر بیکم سچ اے لافنگ سٹاک ٹوڈے. آپ یہ دیکھیے کہ پیمرا ہے, ایک ادارہ ہے اس ملک کا, اس کو مضبوط ہونا چاہیے تھا, یونیفائڈ ہونا چاہیے تھا, ان کا ایک کیلکولیٹڈ ڈیسیجن آنا چاہیے تھا. ہم پوچھتے ہیں ابھی پیمرا سے بھی پوچھتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ قادری چلیں صاحب. آپ اگر پوچھیں ان سے. آپ کے پاس دوبارہ واپس آتا ہوں, پہلے ذرا قادری صاحب سے پوچھیں, بیچارے اس وقت فائرنگ لائن میں ہیں, کہ یہ بتائیے یہ سرکار جو ہے اتنی گو بگو کا شکار کیوں ہے؟ ہر معاملے میں ایسے لگتا ہے کہ کوئی ادارہ چاہے نادرا ہو یا پیمرا ہو, کوشش یہ ہے کہ سب اداروں کو, الزام تو پچھلی حکومت میں تھا, ایسے بنا دیا جائے یا اس میں کوئی اپنے مخصوص لوگ ہوں یا ایسے لوگ ہوں جو کہ نہ ہونے کے برابر ہوں. دیکھیں جی, آپ کے ایک تو آپ نے جو بات کی اداروں کے سربراہوں کی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بات آپ نے ابھی کی کہ چودھری رشید صاحب نے اسٹے لیا ہوا ہے اور سپریم کورٹ نے جامی صاحب کہہ رہے تھے مجھے یقین لیا ہوا ہے, تو ایک بہت بڑی ایمبیگٹی ہے, اور خاص طور پہ وہ فیصلہ جو سپریم کورٹ کا ہے جس کی وجہ سے بہت ساری جگہ پر اپوائنٹمنٹس کی گئیں جن کو نہ صرف تبدیل کر دیا گیا بلکہ ہٹا دیا گیا, اور ان لوگوں نے جا کے ہائی کورٹ سے اسٹے لے لیا, اور سپریم کورٹ کا یہ کہنا تھا کہ ایک ادارہ باقاعدہ بنایا جائے جس کے ذریعے ایک پروسیجر کے تحت لوگوں کو اپوائنٹ کیا جائے. ہم اس کے لیے تیار تھے اور تیار ہیں. دوسری بات جو آپ نے فرمائی کہ حکومت گم مگوں کا شکار تھی, تو ابھی آپ نے ایک سوال کیا فوزیہ قصوری صاحبہ سے بڑا پوٹنٹ, کہ کیا ہو گیا اگر یہ ہو گیا. تو یہی وہ بات تھی جو حکومت کے دماغ میں بھی تھی کہ میڈیا اب جتنا بڑا جائنٹ اور جتنا بڑا انسٹیٹیوشن بن چکا ہے, ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو ریاکشن تھا اگر وہ صرف یک طرفہ ہوتا تو آپ لوگ اکٹھے ہو کر اس پہ اتنا بڑا ریاکشن دے دیتے کہ حکومت جو تھی وہ, کیونکہ حکومت بہرحال ہر اس معاملے پہ فریڈم آف سپیچ ہو, فریڈم آف سپیچ کا مسئلہ ہو یا ڈیفنس آف دی انسٹیٹیوشنز کا مسئلہ ہو, حکومت کو دونوں چیزوں کو بیلنس آؤٹ کرنا. میرا سوال یہ ہے کہ جو حکومت اور فوج کے درمیان ایک کہتے ہیں کہ ایک پیج پہ نہیں, اس میں جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, یہ اعتماد کا فقدان, میرا خیال میں وہ اضافہ نہیں ہوا. وہ ہوا ہے, بالکل ہوا ہے, اور جن لوگوں نے کیا ہے انہوں نے اپنے مضموم عزائم پورے کرنے کے لیے کیا ہے, جو ہمیشہ بیک ڈور ڈپلومیسیز جس کو کہتے ہیں کہ سازش کر کے حکومت میں آنے کی بات کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس ملک میں آرم فورسز جو ہیں وہ اس ملک کی الیکٹڈ گورنمنٹس کو علیحدہ کر دیں اور شاید ان کا کچھ بن جائے. اور دوسری بہت بڑی بات لگتا ہے نظامی صاحب, آپ کا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو سازش کر رہے ہیں, تو کھول کے جلسہ کر رہے ہیں. نہیں, وہ تو کر رہے ہیں امیجیٹلی شہباز شریف صاحب نے آن ریکارڈ یہ کہا, اور خاص طور پہ کہا کہ اس سے ہمارے دشمنوں کو بڑا فائدہ پہنچا اور یہ بہت بڑی زیادتی تھی اور بہت بڑا ظلم تھا. یہ آن ریکارڈ ہے, شہباز شریف صاحب کی باقاعدہ تقریر ہے. جہاں تک عمران خان صاحب کی بات, ایک طرف تو یہ فرما رہے ہیں کہ ہم جو فریڈم آف سپیچ ہے اس میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے. مداخلت میں نے نہیں کہا, اور ہم اس کو کٹیل اور کنٹرول نہیں کرنا چاہتے, اور جو پروپیگنڈا یہ ہو رہا تاکہ آپ ہمارے پیچھے نہ پڑ جائیں, جو تصویر دکھائی جا رہی تھی ظہیر الاسلام صاحب کی 8 گھنٹے تک, اس کو نہیں روکنا چاہتے تھے. بالکل نہیں. اور دوسری طرف ان کے وزیر دفاع کہہ رہے ہیں کہ 15 دن کی بندش ناکافی ہے, بالکل 1 کروڑ کا جرمانہ ناکافی ہے, ہم اس کے خلاف اپیل کریں. کیوں؟ اس لیے کہ حکومت کو یہ بات طے ہو گئی جب جیو نے خود مان لیا. نظامی صاحب ایک چیز میں بھی ایڈ کرنا چاہتی ہوں, تو things have changed from that day. مشروط معافی ہے, اور جب جو بھی ہوا مانا کہ ہم نے غلطی کی تو معافی مانگی, جب انہوں نے مان لیا تو پھر یہ سزا کم ہے. ویری سمپل, ٹھیک ہے, کوئی سمجھ کی راکٹ سائنس نہیں, سمجھ کی بات کرنا چاہتی ہوں پلیز. جی بتائیے, ایک فکر میں پھر میں ایک جملہ بول رہی ہیں. ایک جملہ آپ بہت بریف ایک جملہ یہ کہنا چاہتی ہوں. کور کمیٹی نے جی بتائیے. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ زعیم قادری صاحب جن اینٹی ڈیموکریٹک فورسز کی بات کریں, آپ نے ان کو کہا تو میں I'm sure کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا ذکر نہیں کر رہے ہیں, کیونکہ پاکستان میں وہ سیاسی جماعتیں موجود ہیں. فورس کی بات نہیں کی بی بی, نہیں, پی ٹی آئی کا معاملہ یہ ہے, میں نے صرف یہ کہنا تھا کہ پاکستان میں وہ سیاسی جماعتیں موجود ہیں جن کی ہسٹری ہے, جو کہ لنکڈ ہیں, جن کو کہ پرورش جن کی ہے وہ خفیہ اداروں نے کی ہے. یہ تو ایشو ہی ڈسکس نہیں ہو رہا بی بی, جتنے بڑے ڈیموکریٹک آپ ہیں وہ بھی ہمیں علم ہے, جنرل پاشا صاحب بھی زندہ ہیں,
آپ کا ایٹیٹیوڈ بھی زندہ ہے, اس طرح نہ کریں. میں بالکل میں آپ میری بات سمجھ نہیں پائی. میں ایگری کرتی ہوں, آپ میری ماشاءاللہ بات آپ کو سمجھ نہیں بہت پائی, چیزوں کا علم سمجھ ہے, لیجئے جو میں کہہ لہٰذا رہا آپ ہوں. کبھی پاکستان تحریک انصاف کو اپنی آپ میری کیٹیگری بات میں سمجھ نہیں لا نہیں پائی بی بی, سکتے. جی آپ سمجھ نہیں پائیں, سمجھ لیں بات. قادری صاحب ذرا ایک سے. منٹ شمس صاحب سے پوچھتے ہیں. شمس صاحب بڑی باتیں ہوئی ہیں یہاں. جی جی آپ ہمیں تو کوئی پیمرا کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس قسم کا ادارہ ہے, اس کی کوئی کل سیدھی نہیں ہے, یہ ایک ریگولیٹری ادارہ ہونا چاہیے تھا. یہ کیا ہوا, کیا معاملہ کوئی سمجھائیں گے ہمیں؟ دیکھیں نظامی صاحب, یہ بالکل پورے پاکستان کو نہیں پتا تھا کہ پیمرا ہے کیا, اور جیو کو بھی اس کی اہمیت, پرائیویٹ ممبرز کی اہمیت نہیں پتا تھی, افواج پاکستان بھی کوئی ڈیپلی رولز اینڈ ریگولیشن نہیں جانتی تھی. یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ پرائیویٹ ممبرز نے ایک سٹینڈ لیا ہے اور پورے ملک میں پیمرا نے اپنی ریٹ قائم کی ہے. شامی صاحب نے صحیح کہا, یہ بہت ہی کم عرصے میں حل ہونے والا یہ ایشو تھا. 2013 میں چلے جائیں, یہی ایک کام ہوا تھا ایک لائیو پروگرام میں جیسے ادھر بیٹھا ہوں, کسی مہمان نے فوج کے خلاف کہا تھا اور ود ان 10 منٹس کیپٹل ٹی وی آف ایئر ہونا شروع ہو گیا تھا, اور 5 دن آف ایئر رہا تھا. اس وقت خاکسار وزیر اطلاعات تھا. آپ وزیر اطلاعات تھے, ٹھیک ہو ٹکر گیا, مجھے معلوم ہے وہ سارا ٹھیک ہو گیا جی. تو وہ معاملہ, چودھری صاحب شامی صاحب آپ ہمارے دوست وہ ہیں, معاملہ وہ چیئرمین وہ معاملہ حل ہو گیا تھا. یہ اب گورنمنٹ 40 دن سے زیادہ 47ویں دن بولی ہے, چلا بھی 40 دن کا ہوتا ہے, اور ایک پرائیویٹ لوگوں کا فیصلے کو سائڈ پہ رکھ کے, اور سرکاری ممبران نے رات کے اندھیرے میں ایک اپائنٹمنٹ بنانے لگے ہیں, خدا نہ خواستہ ہے. ایک رات کے اندھیرے میں ایک اپائنٹمنٹ کی اور صبح 9 بجے میٹنگ کال کی. پیمرا کی 98 میٹنگز ہو چکی ہیں, آن ریکارڈ چیز ہے, کوئی میٹنگ صبح 9 بجے نہیں ہوئی. 1 بجے کے بعد 5 بجے 4 بجے نہیں, انلیگل بات ہے سر, انلیگل بددیانتی ہے اس میں. انلیگل یہ اتنا نہیں ہے, ابھی آپ نے کہا جی پیمرا, تو آپ 3 بندے مل کے فیصلہ کرتے ہیں, یہ بددیانتی نہیں ہے. میں ان سے بات کر رہا ہوں, نہیں ان سے نہیں کر رہے, میں آپ سے بھی بات کر رہا ہوں. بددیانتی یہ ہے کہ بلوچستان سے رات 11 بجے اطلاع ہو تو 9 بجے کون آئے گا, کراچی سے کون آئے گا, چلے لاہور والا تو پہنچ جائے گا رات کو, لاجسٹکلی کہہ رہے ہیں قادری صاحب. تو یہ انہوں نے ایک وہ کر دیا. اب اس سے آگے دیکھیں کہ انہوں نے 96 میٹنگ جو ہے نا, یہ گورنمنٹ ارکان نے 96 میٹنگ میں یہ 15 دن کی سسپینشن 1 کروڑ پہ فائن کیا. اور یہ بھی میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پیمرا اتھارٹی کے پاس 1 کروڑ فائن کرنے کا اختیار نہیں ہے, 1 ملین صرف. یہ ڈیلیبریٹلی ہو رہا ہے سارا کچھ جو ہو رہا ہے, اور 98 میٹنگ آلریڈی ہم کر چکے ہیں. یہ بتائیں کہ آپ یہ جو ہمیں تو سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ ایک بڑی اہم پرائیویٹ اور سرکاری ممبر ہوتا ہے. ایک چیز ہے جی, یہ پبلک کے ہم نمائندے ہیں, تاکہ پبلک کی اوپینین کو, پبلک آپ کی اپوائنٹنگ اتھارٹی کون ہے؟ پریزیڈنٹ آف پاکستان. تو آپ کو پچھلے پریزیڈنٹ نے کیا تھا, 4 سال کا ٹرنیور ہے, ظاہر پچھلے میں کیا ہے. اچھا شامی صاحب یہ بڑی اہم بات ہے, ابھی انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے اس کا نمبر آف میٹنگ ہے 96. نظامی صاحب ٹھیک ہے, ہم 98 میٹنگ کر چکے ہیں, اور سیکٹری ٹو اتھارٹی جو اتھارٹی کی شارک سمجھا جاتا ہے, روح رواں ہوتا ہے, سیکٹری ٹو اتھارٹی کے سگنیچر سے 98 میٹنگز کے جو منٹس ایشو ہو چکے ہیں, ابھی یہ پیچھے چلے گئے ہیں 96 پہ. تو یہ تو کورٹ ہی میں سے پھینک دے گا باہر, کل پتہ نہیں کیا کرنا ہے. کورٹ کا فیصلہ جو ہے, کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس کے منٹ سیکٹری نے سیکٹری ٹو اتھارٹی یہ سائن دیکھیں سر, یہ سائن دیکھیں, وہ ویلڈ میٹنگ ہو گئی, ویلڈ میٹنگ ہو گئی سر. یہ شامی صاحب یہ ایک نظر تو مارے نا سیکٹری ٹو اتھارٹی, ٹھیک ہے. اب یہ انہوں نے 96 کیا, ناصر ایوب صاحب, ٹھیک ہے, کہہ تو رہے ہوں, اور سب کو وہ کیا. یہ تو کورٹ کے اندر میٹر ہے. اب بات رہی کہ یہ 19 کا واقعہ ہے, ٹھیک ہے, 19 اپریل کا 24 کو ہماری شیڈیول میٹنگ طے تھی, 24 اپریل کو یہ ایجنڈے میں نہیں تھا, حالانکہ 1 پوائنٹ ایجنڈے کا کیس ہے. ادھر ہم نے احتجاج کیا, انہوں نے نہیں لیا, میٹنگ ختم ہوگی, اگلی میٹنگ 9 مئی کو ہوئی. 9 مئی کو یہ ایجنڈے میں نہیں تھا. پرائیویٹ ممبرز کے احتجاج کے بعد جو چیئر کر رہے تھے سیکٹری انفارمیشن صاحب, اور یہ پوائنٹ ریز کیا چیئرمین ایف بی آر صاحب نے کہ جی چیئرمین صاحب سے پوچھے کہ یہ ایز اے ایجنڈا اس کو ٹیک اپ کرتے بھی ہیں کہ نہیں. اس پہ بحث ہوئی, ایٹ لاسٹ انہوں نے ٹیک اپ کیا, اور اس کے بعد بحث چلتی رہی, اور رولز اینڈ ریگولیشن پہ بات چلتی رہی, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, ادھر یہ ہے, ادھر یہ ہے. میں نے ادھر کہا جی جو رولز بن گئے ہیں وہ بن گئے ہیں, غلط ہیں, ٹھیک ہے, ہوں گے, اس وقت کے نالائق لوگ ہوں گے جنہوں نے یہ بنایا ہوگا, لیکن اس کا جو اصل فورم ہے وہ پارلیمان ہے اس کو ٹھیک کرنے کا. اب ہم اس کو فالو کریں گے.
تو اس کے بعد میں نے آخر میں بائیکاٹ کیا, اسرار بھائی صاحب نے بائیکاٹ کیا, انہوں نے لا منسٹری بھیج دیا. لا منسٹری کا یہ پہلا کیس ہے پیمرا کی تاریخ. جو استعفے دیے تھے وہ کب دیے تھے؟ کون سا کوئی استعفیٰ نہیں دیا, حمید صاحب نہیں دیا استعفیٰ نا. یہ وہ ایک پریس ریلیز کے ذریعے, وہ ایک پریس ریلیز کے ذریعے, اور آپ کے ایک سینیٹر وہ 3 ممبرز کمیٹی کی تھی, وہ جو 3 ممبرز کمیٹی چیئرمین سے کام کر رہے ہیں. اینڈ رزلٹ کیا وہ چاہتے ہیں اس میں سے؟ نہیں عارف صاحب, اگر چودھری رشید صاحب جو ہیں پیمرا کے چیئرمین مقرر ہو چکے تھے اور جب حکومت نے ان کو ریموو کرنے کی کوشش کی تو ان کے پاس سٹے آیا, یعنی یہ شمس صاحب بھی تصدیق کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس سٹے آرڈر موجود ہے, تو پھر ان کو کام کرنے کی اجازت کیوں نہیں دی گئی؟ پھر ایک قائم مقام چیئرمین کیوں لگایا گیا؟ اور اگر نیا چیئرمین مقرر نہیں کیا جا سکتا تھا تو پرانے کو ہٹانے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی ایک پیمرا کو یتیم ادارہ تو خود حکومت کے اقدامات نے بنا دیا, ٹھیک ہے, ٹھیک, اور اس سے کنفیوژن جو ہے اس میں اضافہ ہوا. ٹھیک ہے. اچھا محترمہ قصوری صاحبہ, آپ اسلام آباد بیٹھی سوچ رہی ہوں گی ماں باپ کو نظر انداز کر رہے ہیں, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ بتائیے کہ یہ جو جنگ ہے کہاں تک جائے گی آگے, اور آپ کی پارٹی جو ہے اس کو کس طرح سیٹسفائی کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ مجھے بھی بلیک میل کیا جا رہا ہے میڈیا گروپ کی طرف سے. دیکھیں نظامی صاحب, پاکستان کے اندر بہت ریسٹلیسنس ہے. پاکستان کے اندر ایک نہیں 10,000 ایشوز ہیں, اور وہ تمام وہ ایشوز ہیں جو ہماری قوم کو افیکٹ کر رہے ہیں, ہمارے ملک کے عام شہریوں کو افیکٹ کر رہے ہیں. اب میڈیا کا ایک بڑا کنسٹرکٹیو اور ایک بڑا پائیدار اور بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے, ایک واچ ڈاگ کا رول ہوتا ہے. وی ایکسیپٹ دیٹ اینڈ وی ویلکم دیٹ. اور ہر سین معاشرے کے اندر میڈیا اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ تمام جو سوسائٹی کے خرابیاں ہیں اور جو زیادتیاں ہیں حکومتوں کی, پرائیویٹ اداروں کی, ان کو ضرور لوگوں تک پہنچائیں اور اویئرنیس کریٹ کریں. بٹ اگر میڈیا ہاؤسز یہ کام اپنے اوپر لے لیں کہ وہ ان ملکوں کی افواج کو چیلنج کرنے لگے, وہ ان کے اپنے جو مضبوط ترین ادارے جو سیکیورٹی کے ادارے ہوتے ہیں آپ ان کو چیلنج کریں, تو ان پہ بہت بڑا کویسچن مارک آتا ہے. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف نے, عمران خان نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ جیو کو بین کر دیں, ہم نے کبھی یہ ایڈوکیٹ نہیں کیا کہ آپ جیو کو ہٹا دیں. ہم نے یہ ضرور کہا کہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اور بالکل ہونی چاہیے کہ یہ کس نہیں, آپ تو یہ کہہ رہی ہیں, شیریں مزارع صاحبہ تو سب کچھ یہ کہتی ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ سزا ناکافی ہے. عمران خان صاحب تو کہتی ہیں کہ سزا ناکافی ہے آپ کی سیلی. نہیں, عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ سزا بڑی تھوڑی ہے. ہاں ایگزیکٹلی, ہاں انہوں نے کہا بہت تھوڑی سزا دی گئی ہے. سزا ہونی چاہیے, وہ بالکل صحیح بات ہے کہ سزا بالکل ہونی چاہیے. یہ کہا کہ سزا ہے کہ 15 دن کی بندش تھوڑی سزا ہے دیا جائے. نہیں شامی صاحب, وہ ماشاءاللہ ایک میڈیا ہاؤس ہے, جسٹ ون میڈیا ہاؤس ان پاکستان, جو کہ ISI جو ہماری ایجنسیز ہیں ان کو 50 ارب روپے کا فائن وہ ان کے اوپر ڈیفیمیشن کا کیس دائر کرتے ہیں, اور ان کو صرف 1 کروڑ روپے اور 15 دن کی سزا پہ چھوڑ دیا جائے. نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ پیمرا کے رکن کہہ رہے ہیں 10 لاکھ سے زیادہ جرمانہ نہیں ہو سکتا. میں پوچھتا ہوں ان سے, محترمہ سے, کہ اگر آپ منصف ہوتی یا آپ پیمرا کی سربراہ ہوتی تو کتنا فائن ہونا چاہیے, کیا سزا دینی چاہیے ان کو؟ دیکھیں نظامی صاحب, مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے کیونکہ نہ میں پیمرا سے اتنی واقف ہوں. I really don't know, I don't think کہ میں اس قابل ہوں کہ میں اس کے اوپر کامنٹ کر سکوں. بٹ جو بھی ادارے ہیں یہ ان نہیں, آپ کہہ رہی ہیں نا کافی سزا ہے, تو کافی سزا کیا ہوگی؟ کیونکہ شمس صاحب آپ کے نزدیک کیا ہونی چاہیے سزا؟ میکسیمم سزا کیا ہے پیمرا جو دے سکتا ہے؟ یہ تو کہہ رہے ہیں 10 لاکھ ہے. یہ تو دیکھ چکے ہیں. پیمرا اتھارٹی 10 لاکھ نہیں, 1 لاکھ, 10 لاکھ. پیمرا اتھارٹی 3 سزائیں دے سکتی ہے. جی 3 سزائیں دے سکتی ہے. ہمارا جو سیکشن رولز 30 ہے اس کی وائلیشن پر کہ فوج اور عدلیہ کے خلاف کچھ نہیں کہا جا سکتا. ایسے میں ہمارے اختیار 3 ہیں جی, 1 ملین فائن, سسپینشن, ریووکیشن, 3 سزائیں. آپ کے نزدیک پہلے جو تیسری چیز ہے وہ ہونی چاہیے تھی یہاں بھی, ریووکیشن. دیکھیں ریووکیشن کا جو کیس ہے یہ وہ COC کی ریکمنڈیشن کے بعد ڈسکس ہو سکتا ہے. COC کی ریکمنڈیشن ابھی ہمیں نہیں ملی, 17 تاریخ کو آ چکی. COC کیا جی؟ کمپلینٹ آف کونسل. وہ ایک شمس صاحب ایک بریک کی طرف جانا ہم نے, اس کے بعد ہم آپ سے دوبارہ بات کریں. ناظرین ہم ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں, اس کے بعد میں شامی صاحب سے بھی پوچھوں گا کہ اس سارے کرائسس سے یہ بتائیں کہ کس حد تک پاکستان میں میڈیا واقعی آزاد ہے,
اور یہ مالکان کی آزادی ہے، صحافیوں کی آزادی ہے؟ ویلکم بیک. شامی صاحب، میں بریک سے پہلے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ ہم کہتے تھے کہ بڑی آزاد ہے صحافت پاکستان میں، ایک بڑی سکسیس سٹوری ہے. اب پتہ لگا کہ یہ آزادی نہیں بلکہ آزادی ہے مہم ہے، یعنی کوئی اتنی کانکریٹائزڈ نہیں ہے آزادی جو ہے نظر آ رہی، اس کو بڑے تھریٹس ہیں. اور یہ آزادی کے معاملے میں ایک اور چیز جو بڑی سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو جتنی بھی، آپ تو سی پی این ای کے صدر ہیں ماشاءاللہ، اے پی این ایس بھی خاموش ہے، پی بی اے کا کوئی رول نہیں ہے، جو ایک زمانے میں پی ایف یو جے کا بڑا چرچا تھا. پی ایف یو جے کے بعد جو بڑے چیدہ قسم کے رہنما تھے وہ آج بھی فریق بنے ہوئے ہیں اس میں، اور وہی بات کر رہے ہیں جو میڈیا کے مالکان چاہ رہے ہیں. تو آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ دیکھیں، پی بی اے کیا جو ہے، فیوچر ہے اس کا؟ پی بی اے جو ہے ان میں تو جیو کے مخالفین خاصی بڑی تعداد میں موجود ہے، لیکن سی پی این ای نے بڑے واضح طور پر یہ بات کہی ہے کہ کسی بھی میڈیا ہاؤس کو بند نہیں ہونا چاہیے. اور اب بھی ہمارا موقف یہی ہے ہاں بالکل نہیں ہونا چاہیے، تو خیر پکی کہ بات ہے. جیو جو ہے اس نے جو معافی مانگی تھی، اگر وہ ناکافی ہے تو جیو کو بتا دیا جاتا کہ کافی معافی کیا ہوتی ہے. نہیں لیکن شامی صاحب جو انہوں نے وہ تو 50 لاکھ کا جو مقدمے کر رہے ہیں شامی صاحب. 50 ارب کا جو ہرجانہ وہ تو کر دعوے دیا کر رہے وہ ہیں. تو عجیب سی بات ہے. وہ معافی نہیں مانگ رہے ہیں نا، اس کا مطلب ہے اگر آپ وہ تو دعوے کر رہے ہیں. معافی یہ ہے وہ کنائونس ایک دوسرے کے ساتھ آپ دے اگر کر نکال رہے ہیں، بچا رہے ہیں. اگر معافی انہوں نے مانگی ہے یہ کوئی بات تو ہے؟ آپ نے قبول نہیں کی، تو آپ بتائیں کیوں نہیں قبول کی آپ نے؟ بھئی کورٹ میں ایک بندہ کہتا ہے کہ میں معافی چاہتا ہوں لیکن آپ کی ایسی تیسی میں کورٹ میں جا رہا ہوں آپ کے خلاف. نہیں، یار یہ کوئی وہ بات تو ہے ایک اور چیز ہے نا، اس سے مختلف نہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہم نے تو پورے قواعد و ضوابط فالو کیے تھے، بالکل. لیکن اگر آپ کو بری لگی ہے تو آپ اور خواجہ آصف صاحب آن ریکارڈ ہیں کہ ہم انتظار کر رہے ہیں ان کے نوٹسز کا، ہم کڑا جواب دیں گے، باقاعدہ پرسو کریں گے ان کیسز کو. لیکن پیمرا کی کمپوزیشن پہ نظامی صاحب، مجھے تو ایز اے لے مین کہہ لیں آپ، ایز اے پاکستانی، بہت ساری ریزرویشنز ہیں. اس میں ایک تو کسی قسم کے پولیٹیکل افیلیشنز کے لوگوں کو نہیں ہونا چاہیے کہ میں آیا کہ میں نے نون لیگ کے 4 لوگ بیچ میں داخل کر دیے، وہ جو مرضی چاہیں گے وہ میرے خلاف تو فیصلہ کریں گے ہی نہیں. پھر میں سیکٹریز بھی میرے، پرائیویٹ ممبران بھی میرے. پھر دوسرا آ گیا اب یہ جو آج جو پرائیویٹ ممبران ہیں ان کی پولیٹیکل افیلیشن سب لوگ جانتے ہیں، اور بڑی جس کو کہتے ہیں کہ سخت پولیٹیکل افیلیشن ہے. اس سے نکل کر ایک ایسا نظام کریٹ کرنا چاہیے جس میں وہ لوگوں جو انبائسڈ ہوں. کی طرف اشارہ ہے. بات پولیٹیکل ایفیلیشن کی نہیں ہے. وہ خاتون جو ہے وہ تحریک انصاف کی بڑی سینئر ممبر ہے. بات یہ ہے بھی فیصلے پیپلز کی. پارٹی کے 2 لوگ بات ہیں. ہے فیصلے کی. ویری سمپل. ہم نے جیو کو سسپینڈ کیا. متنازع ہو جاتا ہے نا فیصلہ آپ کے بھائی. اگر آپ نان پولیٹیکل لوگ ہوتے تو یہ فیصلہ ہم اپنے ایشو سے نہیں ہٹنا چاہ رہا. ساری دنیا آپ کی گفتگو کا مطلب یہ ہے آپ نون لیگ کے تب یہ بات کر رہے ہیں. بالکل میں کر رہا ہوں. یہ بات نہیں ہے. بالکل کر رہا ہوں. بات سن لینا. میں تو یہ بھی کہہ رہا ہوں، میں تو یہ بھی کہہ رہا ہوں ایسے تو جج بھی ہوتے ہیں پیپلز پارٹی کے. نظامی صاحب میرا ٹائم ضائع نہ کروائیں پلیز. ایک دو بڑی اہم باتیں، ایک دو بڑی اہم باتیں، ایک دو یہ بڑی اہم باتیں ہیں، میرا ٹائم ضائع نہ کرائیں. دیکھیں 17 تاریخ کو میٹنگ شیڈیول ہے، 17 جون کو، ٹھیک ہے. ایک فیصلہ ہمارا ہے، ایک فیصلہ سرکاری ارکان کا ہے. 17 تاریخ کو سی او سی کی رپورٹ بھی آ چکی ہے، ریکمنڈیشن. ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں قادری صاحب سے، یہ اپنے ممبرز کو کہ آئیں، ہم بھی آتے ہیں، بیٹھ کے ڈیبیٹ کر لیتے ہیں. پھر اور ادھر بھی ٹھیک ہے، ایک فائنل ڈیسیژن دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سلوشن ہے. اگر اس میں پیپلز پارٹی یہ ایک اگر آپ پالیٹکس نہ کھیل رہے ہوتے تو یہ کبھی کا ہوتا نہیں، بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں جو غیر سرکاری ارکان ہیں ثابت ہو گیا تھا. اور مسلم لیگ نون کا موقف ایک ہے، کیونکہ غیر سرکاری ارکان نے غیر معینہ مدت تک معطل کر دیا ہوا ہے، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سزا زیادہ ملنی چاہیے. غیر معینہ مدت تک معطل ہو جانا فیصلہ ہو جائے گا. دونوں ایک ہی جگہ ہوئے نا. میں خواجہ آصف صاحب کو ہم مایوس نہیں کریں گے. صرف وہ ایک پیمرا کو لیٹر لکھ دیں کہ یہ جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں کیونکہ جرم زیادہ ہے، سزا کم ہے، اس کو ریکنسیڈر کریں فائنل ڈیسیژن تک. انشاءاللہ ہم اس میں سرکاری ارکان آئے، مل بیٹھ کے ہم ایک اور راستہ اچھا نکال لیں گے. محترمہ فوزیہ قصوری صاحبہ،
بڑا زوردار جلسہ رہا آپ کا سیالکوٹ میں. یہ عمران خان صاحب میدان میں نکل آئے ہیں اور پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے یہ باتیں کیوں نہیں کرتے کہ ایک دم ابھی تو 1 سال ہوا ہے الیکشن کو تو آپ نے پورا جہاد شروع کر دیا موجودہ حکومت کے خلاف. نظامی صاحب پارلیمنٹ کے اندر بھی بات ہوئی ہے, کورٹس میں بھی کیسز پینڈنگ ہیں. پہلے دن سے یہ ریکارڈ کی بات ہے, آپ کوئی نیوز پیپر اٹھا کے دیکھیں یا آپ کوئی ٹاک شو دیکھیں, خان صاحب کا انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ ہم نے الیکشن کو ایکسیپٹ کیا ہے, ریگنگ کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے. ریگنگ جو تھی وہ ایک ایسا ناسور ہے کہ کبھی پاکستان جو تبدیلی کے لیے تڑپ رہا ہے, کبھی اس ملک میں تبدیلی نہیں آ سکتی جب تک ہمارا الیکشن کمیشن آزاد نہ ہو, انڈیپینڈنٹ نہ ہو اور یہ ریگنگ کی روک تھام نہ ہو. وہ اس کے لیے پھر دھرنے اور جلسوں کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو قوم کی ایسپیریشنز, بھائی ہماری قوم کی ایسپیریشنز ہیں, لوگ چاہتے ہیں یہ ایکسپریشن ہے لوگوں کا. یہ کوئی وہاں پر کوئی مار پیٹ نہیں ہو رہی, کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہو رہی ہے, مگر لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں, لوگ کلیکٹیولی ایک دوسرے سے یہ دکھا رہے ہیں تمام دنیا کے اندر کہ پاکستان کے لوگ یہاں پر الیکشن ریگنگ کے خلاف ہیں. They don't ever want کہ یہ آئندہ ریپیٹ ہو کہ ان کا مینڈیٹ سٹیل کیا جائے. کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی. اس کو بھی بہت اگین وہی شامی صاحب کی بات کہ جب ان ایکشن ہوتا ہے اور جب ڈیلیڈ ری ایکشن ہوتا ہے حکومتوں کی طرف سے یا جو بھی ادارے ہوتے ہیں تو میٹرز خراب ہوتے جاتے ہیں. دیکھیں نظامی صاحب, کمنگ بیک ٹو دا فریڈم اور یہ جیو کے مسئلے کے اوپر, دیکھیں فریڈم میڈیا کی ہو یا کسی کی بھی ہو, فریڈم از ناٹ اے لائسنس ٹو ابیوز either citizens اور آپ کے ملک کے جو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں. وہ تو عدالتوں کو فیصلہ کرنا چاہیے نا اس کا محترمہ, جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ بالکل کرنا چاہیے اور کریں گے, اور بالکل کرنا چاہیے. تو اگر لوگ باہر نکل رہے ہیں جو آپ نے ہمارے اوپر کہا, ہم تو جی قوم یہ بتا رہی ہے چیخ چیخ کے کہ بھائی ہم کو انصاف چاہیے اس ملک کے اندر, ادارے آپ مضبوط کیجئے تاکہ لوگوں کو سڑکوں پہ نکلنے کی ضرورت نہ پڑے. ایسی عدلیہ ہو, ایسے ادارے ہو جو فیصلے کر صاحب کی وہاں حکومت کو ختم کرنے کا کوئی پروگرام. یہ فیصلہ میں نہیں سمجھتا کہ ہم ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ لوگ ہیں. ہم عمران خان یہ تھریٹ ان کے اوپر تلوار اٹھانا چاہ رہے ہیں. ہم صرف ہم عمران خان صاحب کے مینڈیٹ کو تسلیم پہلے دن کیا تھا, آج بھی کرتے ہیں. ہمارے مینڈیٹ کو بھی عمران خان صاحب نے پہلے دن تو تسلیم کیا تھا, اسی لیے صرف 15 پٹیشنز ان کی تھیں 750 کے قریب کیسز میں سے. اور لیکن 1 سال بعد ان کو یہ یاد آیا کہ یہ مینڈیٹ غلط ہے اور دھاندلی ہوئی ہے. دیکھیں دھاندلی کے خلاف تو ہر آدمی ہے. جہاں تک الیکشن ریفارمز کی بات ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی ہی زیادہ ضروری تھی تو کاش الیکشن کمیشن نے جب ڈنڈورا پیٹ کے کہا تھا کہ آئیے اپنی اپنی تجاویز دیجئے, تو کیا شاید ایک تجویز تو تحریک انصاف کی طرف سے آ جاتی. ہم آج بھی اس کے لیے کھلے دل سے ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آئیے پارلیمنٹ کے فلور پہ بیٹھ کے تمام وہ تجاویز جو پریکٹیکلی پاسبل ہیں ہمارے ملک میں امپلیکیٹ ہونے کے لیے, ان کے لیے ہم حاضر ہیں. آئیے مل کے ان الیکشن ریفارمز کو ایز ارلی ایز پاسبل انووک کر دیجئے. یہ عمران خان نے اپنا سکہ تو جما لیا کہ کراؤڈ گیدرر پنجاب میں ہارٹ لینڈ. نہیں سر, اس پہ ایک منٹ شامی صاحب ایک جملہ کہہ دیں. دیکھیں مجھے آپ 25 کروڑ روپے دے دیں, میں پاکستان کے کسی شہر میں پورے پاکستان سے بندے اکٹھے کر کے لے جا کے کر لوں گا. اور اگر 50,000 آدمی لوگ, نہیں میں مان لیا 50,000 لوگ تھے, لیکن اگر 70,000 ایک سیٹ سے ووٹ ملا ہے تو 50,000 وہ لوگ تھے بھی وہاں, تو آپ کیلکولیشن کر رہے ہیں کہ باہر سے کتنے گئے ہوئے تھے. نظامی صاحب ماشاءاللہ یہ بڑی مضبوط. نواز شریف نہیں آتے تو لوگ سڑکوں پہ نکل آئے. دیکھیے بات کچھ یہ ڈسیلوجمنٹ نہیں 1 سال کے اندر. قادری صاحب جو ہیں ان کے جذبات بڑے قابل قدر ہیں, لیکن پیپلز پارٹی کی حکومت کے دوران مسلم لیگ نون اسی طریقے سے عوامی جذبات کا اظہار کرتی ہے. پنکھے جلتے رہے آپ جس طرح سے اس وقت پی ٹی آئی کر رہی ہے. دونوں ایشوز مختلف تھے. اس لیے پی ٹی آئی جو ہے جب لوگ اکٹھے کرتی ہے تو یہ کہتے ہیں 25 کروڑ روپے لگ گیا ہے. جب یہ لوگ اکٹھے کرتے تھے تو پھر کیا صورت تھی؟ ایک جیسی سیاست. ہماری ڈیلیورنس میں بات کریں, ہماری امپلیکیشن میں بات کریں, نظامی صاحب میں کچھ کہنا چاہتی ہوں پلیز بتائیے اور ہماری پرفارمنس میں بات کیجئے. فوزیہ صاحبہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی. جی نظامی صاحب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ماشاءاللہ ان لوگوں کی تو سیاست ہے ہی,
ان لوگوں کی تو سیاست ہی روپے کی سیاست ہے. انہوں نے تو ساری عمر ہیرا آپ کی پھیری تو ابھی بھی پیسے سیاست کی ہی اور کرنی ہے. ڈالر اور روپوں کی آپ تو کی ہے. سیاست کر ہی ہم نہیں تو رہے. عوامی آپ جماعت کہاں ہیں ہیں بتائیے جو آپ. لوگ ہماری جلسوں میں آتے ہیں یا اپنے جذبے اور جنون سے آتے ہیں, اور جذبے اور جنون کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے, وہ تو پرائس لیس چیز ہوتی ہے. یہ اس جنون کو میچ کر سکتے ہیں تو فضے آپ, مگر ان لوگوں کو ان کی تسلیل نہ کریں, ان لوگوں کو انسلٹ نہ کریں جو اپنے جذبے سے پاکستان کی محبت میں باہر نکل کے آتے قادری صاحب اپنے حقوق پہ لڑنے کے لیے. اربوں روپیہ خرچے ٹائم ختم ہو گیا. لوگوں کو خراب کریں. قادری صاحب اچھا وہ ختم ہو گیا. آپ قادری صاحب آپ کا بہت شکریہ. We are not bothered. You're wrong. شم صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بتا دیا کہ کیا اسٹریٹجی ہوگی. قادری صاحب آپ کا شکریہ. شامی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ نے ہمارے پارٹیسپینٹس کی باتیں سنی, اور لگتا ہے کہ اب سارا معاملہ جو شم صاحب کے مطابق ہے, اگر میں صحیح سمجھ پایا ہوں, کہ جو 17 جون کو میٹنگ ہو رہی ہے پیمرا کی, اس میں ریزالو کرنے کی کوشش کی جائے گی. اس میں خواجہ آصف صاحب کی بھی فرمائش آ جائے گی کہ سزا بڑی کم ہے. اگر اس میں سرکاری ممبر آ گئے تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت کی بھی نیت جو ہے لگتی ہے کہ اس معاملے کو ریزالو کریں, کیونکہ یہ معاملہ جو ہے بہت لمبا ہو چکا ہے. باقی یہ تو آپ کو نظر آ ہی گیا کہ موجودہ حکومت جو ہے خاصی تحریک انصاف کے بڑے بڑے کامیاب جلسوں سے خائف ہے. وزراء کی فوج ظفر موج جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے ان جلسوں پہ. اور شامی صاحب نے بھی درست فرمایا کہ یہ جب دوسری طرف آ جائے تو معاملہ ادھر ہوتا ہے, پھر ادھر ہوتا ہے تو ادھر ہوتا ہے. ناظرین آپ کا بہت بہت شکریہ.